السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں urdupoint.com اور پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں چند سال پہلے تک کوئی شخص سی سیکشن کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب ڈیلیوری کا پروسیس اور ہر وہ عورت، تقریباً ہر دوسری عورت جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے، اس کا جنم دینے کا یہ عمل سی سیکشن، جسے عرف عام میں بڑا آپریشن بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر آف گائناکالوجی، معروف گائناکالوجسٹ، گائناکالوجی کی کتابوں کے مصنف، پاکستان کا ایک نامور نام پروفیسر ڈاکٹر ارشد چوہان۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پروفیسر صاحب، کیا ہوا ہے ہر بچہ جو پہلے وقتوں میں نارمل ڈیلیوری ہوتی تھی اب سی سیکشن ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم عام فہم میں بڑا آپریشن کہتے ہیں۔ یہ کوئی بہت ریسنٹ یا نئی بات نہیں ہے۔ پہلا آپریشن تقریباً 1600 میں ہوا تھا، جس میں ایک لکڑہارے کی وائف لیبر میں تھی اور وہ 4 دن تک بچہ پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی پین کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہتھیار کے ساتھ اس کا پیٹ کاٹ دیا، جس سے ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ آپریشن سیف ہوتا چلا گیا۔ آج سے اگر ہم 1950 کی بات کریں تو اس وقت یہ اتنا سیف نہیں تھا جتنا آج سیف ہو گیا ہے۔ 3 چیزوں میں سائنس نے ترقی کی ہے۔ پہلی چیز ہے بلڈ ٹرانسفیوژن، کیونکہ ڈیلیوری میں بلڈ لاس ہوتا ہے۔ دوسری، 1940 میں فلیمنگ نے اینٹی بایوٹک بنائی، اور اینٹی بایوٹک جو ہے وہ انفیکشن کو روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ 1970s میں جب سے کمپیوٹر انٹروڈیوس ہوا ہے، اینستھیزیا میں انارمس پروگریس ہوا ہے، اور ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تب ہم پڑھتے تھے کہ سیزیرین سے نارمل ڈیلیوری 10 ٹائمز سیف ہے، اور سیزیرین از ڈینجرس دین نارمل ڈیلیوری۔ ان 3 چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آج سچویشن یہ ہے کہ لٹریچر کہتا ہے کہ سیزیرین از آلموسٹ ایز سیف ایز نارمل ڈیلیوری۔ تو اس کی سیفٹی کا بڑھنا اس کی پاپولیرٹی بڑھنے میں میجر رول پلے کر رہا ہے اس وقت۔ لیکن پروفیسر، ظاہر ہے اس آپریشن میں مریض کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا ہاسپٹل سٹے بھی زیادہ ہے، اور اس کے نقصانات بھی آپریشن کے ہوتے ہیں، تو یہ بڑھ کیوں گیا ہے؟ نارمل ڈیلیوری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اگر آپ 1970 سے پیچھے کا اپنا سٹیٹسٹکس اکٹھا کریں تو یو ول ریئلائز کہ ہر فیملی میں 10 بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن بعد میں وہ کہتے تھے کہ اس میں سے بچے صرف 3 ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیری نیٹل مورٹیلٹی ریٹ اس وقت بہت زیادہ تھا، اور لوگوں میں زیادہ دفعہ پریگننسی کرنے کا رجحان تھا۔ مورٹیلٹی ریٹ مینز کہ بچے پیدائش کے دوران مر جاتے تھے، جن کو لمبا ٹرائل دیا جاتا ہے۔ نارمل لیبر اگر بچہ آڑا ہے اور اس کو لمبا ٹرائل ملتا ہے تو یقینی طور پہ ماں کو تو اپنی جان کو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن بچوں کی پیدائش کے ارد گرد شرح اموات بہت زیادہ تھی، جو کہ سیزیرین کے انٹروڈیوس ہونے سے کم ہوئی ہے۔ جہاں تک اگر آپ سیزیرین کو پاکستانی معاشرے کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک سوشل ہے اور ایک ہیلتھ کا پہلو ہے۔ اگر ہم سوشل پہلو کی طرف جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو انڈر پریویلیجڈ ہیں۔ انفارچونیٹلی پچھلی حکومتیں اور آج کی حکومتوں کی جوائنٹ ایفرٹ کے باوجود پریگننسی کے دوران پیشنٹس کی کیئر ڈور سٹیپ تک نہیں پہنچ سکی۔ ہم چاہتے ہیں، اس کو ہم عام فہم میں اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں۔ اینٹی نیٹل کیئر ہر پریگننٹ عورت کا حق ہے، اور اس کو ڈور سٹیپ پہ اس کی سروس ملنی چاہیے۔ جب ہمیں ڈور سٹیپ پہ سروس نہیں ملتی تو پیشنٹ جو ہیں وہ دائی کو دکھاتے رہتے ہیں یا کسی کو بھی نہیں دکھاتے، اور جب ڈیلیوری کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان کو پھر ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس وقت پیشنٹ کی حالت اتنی غیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایمرجنسی میں آپریشن کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا سوشل بیک گراؤنڈ ایک سیگمنٹ کا۔ اب دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے لوگ جو افورڈنگ سچویشن میں ہیں، جو پیسے افورڈ کر سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے چلتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پیشنٹ جو لڑکیاں ہیں وہ دردیں یا لیبر پینز لینا ہی نہیں چاہتی۔ They walk into your clinic and they say کہ somebody else should take pains instead of me۔
ہم لیبر کے پروسیس سے گزر ہی نہیں سکتے. ہمارا ڈیمانڈ ہے. ہاں جی, ہماری ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوئی ہے کیونکہ آج ماڈرن زمانے میں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں فیملیز, ان کے 1-2 بچے ہیں اور دے آر اوور پیمپرڈ, اور جب ان کی پریگننسی ہوتی ہے تو وہ اپنی پریگننسی کا احسان بھی اپنے ماں باپ پہ چڑھاتے ہیں, اور پریگننسی کا احسان ڈاکٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں, اپنے خامد پہ, کہ آپ کسی طرح سے ہو سکے تو ڈاکٹر ہی اس کے حصے کی پینز لے لے. اس لیے دے آر ناٹ ولنگ ٹو گو تھرو دی ٹف ٹرائل. سب سے ہائیسٹ نارمل ڈیلیوری کا ریٹ ان پیرنٹس میں ہے جو ڈاکٹر کو 100% ٹرسٹ کرتے ہیں, ڈاؤٹ نہیں کرتے. ایک ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آپ کسی ایک ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم دے آر ان کمیونیکیشن ود ادر پیپل ہو آر ناٹ ایز کوالیفائڈ ایز یور ڈاکٹر از, اور ڈاکٹر کے جو بھی اوپینین ہے اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں فرام دوز پیپل ہو آر ایکچولی ناٹ ڈاکٹرز. وہ پھر انفلوئنس کرتے ہیں ان کو کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صحیح مینج نہیں کر رہا. دے ڈو ناٹ گیو یو اے فری ہینڈ, دیٹس ون تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ سے زیادہ جو لیبرنگ خاتون ہے اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو 2-3 لوگ اس کو اکمپنی کر رہے ہوتے ہیں, دے کیپ آن بادرنگ دی ڈاکٹر آن ڈفرنٹ ڈیسیژنز اینڈ دے انٹرفیئر انٹو دی ڈیسیژنز. اگر یو نو ہو از دی بیسٹ کینڈیڈیٹ فار نارمل ڈیلیوری ٹو اوائڈ سیزیرین. نمبر 1, خاتون کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ میں نے لیبر پینز برداشت کرنی ہے. فیملی کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ پیشنٹ کو پینز ہونی ہے اور ہم اس کی بار بار کمپلین نہیں کریں گے. ڈو یو نو کہ فرسٹ نارمل ڈیلیوری میں خاتون کو 12 گھنٹے لگتے ہیں, اور 12 گھنٹے کسی کا پین میں رہنا, اور یہ پین آرڈنری پین نہیں ہوتی. لیبر پین اینڈ ہارٹ اٹیک پین آر آلموسٹ آف پیرالل انٹینسٹی. اس لیے اگر فیملی کوآپریٹ کرے, انڈرسٹینڈ کرے کہ دس گرل ہیز ٹو گو تھرو پین اینڈ دے ول ناٹ انٹرفیئر ان دی مینجمنٹ آف ڈاکٹر, the number of patients delivering normally will increase significantly. لیکن سر یہ بھی تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں, جو بڑے گائناکالوجسٹ ہیں, وہ پہلے لمحے ہی مریض کو کچھ نہ کچھ اس طرح ڈرا دیتے ہیں کہ وہ سی سیکشن کی طرف چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے پوچھا تھا مجھ سے واٹ از مورٹیلٹی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ از موربیڈیٹی. موربیڈیٹی کا مطلب ہے کہ بچہ تو ٹھیک پیدا ہو گیا لیکن اس میں ڈیلیوری کے پروسیس میں کوئی تھوڑا بہت ڈیفیکٹ رہ گیا, اس کو لمبی زیادہ دیر کے لیے آکسیجن نہیں ملی, یا کسی طرح کا ڈیلے جو ہے, یا ڈیسیژن میکنگ میں ڈیلے جو ہے, اس میں بچے میں کوئی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. آج یہ دور آ گیا ہے کہ موربیڈیٹی کو بھی کوئی برداشت نہیں کرتا. پیپل وانٹ 100% پرفیکٹ بیبی ود اے ہائی آئی کیو وداؤٹ ڈیفیشنسی آف آکسیجن. ان سچویشنز میں ہمارا ڈرانا مقصد نہیں ہوتا. آج لوگ میڈیکو لیگلی اویئر ہو گئے ہیں, کوشچن پوچھے جاتے ہیں بعد میں, وائی ہیو یو ٹیکن دس ڈیسیژن, وائی ہیو یو ٹیکن دس ڈیسیژن. ہم ایکچولی سچویشن کو پہلے اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے اور پیشنٹس کو تسلی دے دیا کرتے تھے کہ جی تھنگز ول بی آل رائٹ. ناؤ میڈیکو لیگل سچویشن میں ہم پیشنٹ اور اس کی فیملی کے ساتھ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ نارمل ہے, نارمل ہے, نارمل ہے, اینڈ ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیوری آپ نے کہا نہیں جی یہاں کمپلیکیشنز ہیں. ایکچولی کمپلیکیشنز جو ڈیولپ ہوتی ہیں, جو انٹرفیئر کر سکتی ہیں پریگننسی میں, وہ عام طور پہ ڈیلیوری کا جو نارمل ٹائم ہے اس کے لاسٹ 4 ویکس میں ڈیولپ ہوتی ہیں. پہلی چیز, اگر بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, بچہ نارمل ہیڈ فرسٹ ہونا چاہیے, اگر وہ آڑا ہے اور وہ پروسیس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو اس کا فیصلہ آخری ہفتے میں ہوگا. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ڈیلیوری کے قریب جا کے زیادہ اس کی پروبیبلٹی ہے. بیبی کا واٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں, سارا کچھ جو ہے یہ آخری 4 سے 6 ہفتوں میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہم نے ایک چیز ہوتی ہے لیٹ دی پیشنٹ ڈیلیور نارملی اینڈ وی کین گیو فل لینتھ آف ٹرائل فار 12 hours. ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ہمیں سسپیشن ہوتا ہے کہ اس کو ہم ٹرائل 2 to 3 4 hours دے, شارٹ ٹرائل ہم دے سکتے ہیں, اور بیچ میں اگر کہیں بھی ہمیں سچویشن فلکچویٹ کی تو ہم اس کا سیزیرین یا آپریشن کر دیں گے. ٹو سم اٹ اپ واٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ ڈاکٹر میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر فیصلہ کرتا ہے, پہلے پیشنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا, ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا تھا. لیکن جب سے یہ میڈیکو لیگل آیا ہے, ڈاکٹروں نے مریضوں سے باتیں شیئر کرنا شروع کی ہیں تو مریض سمجھتے ہیں ڈاکٹر میں ڈرا رہا ہے. پروفیسر صاحب آپ کا